الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 18 ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات، چند آیات کا انشاءاللہ آج ہم دراسہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اجمالی طور پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاہے فرشتوں کو اپنا معبود بنائے یا نبی کو اپنا معبود بنائے یا پھر پتھروں کو اپنا معبود بنائے یا پھر جانوروں کو اپنا معبود بنائے، یہ سارے معبودات ایسے ہیں جو انسان کو نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ سارے معبودان باطلہ کی حقیقت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا پھر آیات کو آپ چینج کر دیجئے، بدل دیجئے۔ یہ مطالبہ کیوں ان لوگوں کا تھا؟ مطالبہ کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، ان کے معبودوں کی کمزوری، عجز اور ضعف کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام آئے جس میں ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو، یعنی ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی برائی نہ ہو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد جن معبودوں کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے قرآن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان معبودوں کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ سمجھے نا مناسبت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کون لوگ عبادت کرتے ہیں؟ یہی کفار مکہ، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ جس میں ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو۔ تو در حقیقت یا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ما، ایسی چیز کی، لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب یہاں پہ اس آیت میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما، کلمہ ما اگر اسم موصول ہو، الذی کے معنی میں ہو، تو جہاں پہ بھی ما الذی کے معنی میں ہوتا ہے، موصول ہوتا ہے، وہاں پہ عموم کا فائدہ ملتا ہے، جیسا کہ آپ عموم کے صیغوں میں پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کے اندر۔ ٹھیک ہے شباب؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما، یعنی جتنے بھی لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سارے معبودوں کی حقیقت کیا ہے؟ لا یضرہم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی سے ہم کو بچائے رکھے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں۔ جی، یا تو ہم نفع چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے، یا تو ہم نقصان چاہتے ہیں اپنے دشمن کے لیے، اپنے مد مقابل کے لیے۔
ٹھیک ہے؟ تو جن معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ اہل مکہ اس بات کے منکر تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ معبود ہم کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے۔ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے جانتے تھے کہ یہ بت ہم کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُونَ، جب اس بات کو جانتے ہو کہ نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتے تو کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو کفار مکہ کا، اہل مکہ کا جواب تھا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے معبود شفعاء ہیں، یعنی سفارشی ہیں۔ شباب، تو اہل مکہ، کفار مکہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے۔ سمجھے نا شباب؟ یعنی بتوں کو اپنا وسیلہ بناتے تھے۔ کلیئر؟ بتوں کی عبادت جب کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، ان کے لیے قربانی پیش کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے، ان کے لیے نذر و نیاز چڑھاتے تھے، تو یہ مقصد ان کا یقیناً نہیں تھا، قطعی نہیں تھا کہ یہ بت ہماری آواز کو سن سکتے ہیں اور ہماری مراد پوری کر سکتے ہیں، ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد قطعی نہیں تھا، ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی عظیم ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی بات اپنی نہیں کہہ سکتے، اس لیے ان لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بات کو پہنچا دے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ تو اہل مکہ کا اعتقاد تھا۔ اب آتے ہیں اپنے مسلمانوں کے اوپر۔ جو لوگ مزارات کا چکر لگاتے ہیں، پیری اور مریدی جن کے یہاں پائی جاتی ہے، یا جو اپنے آپ کو بریلویت کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ٹناٹن ہیں، ٹی ٹی ایس ہیں، سنی ہیں، ان کے اعتقاد اور اہل مکہ کے اعتقاد میں فرق دیکھیے۔ یہ ٹی ٹی ایس جب معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے اپنی لو لگاتے ہیں، تو ان کے نزدیک معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ اگر بچہ مانگنا ہو تو معین الدین چشتی سے مانگو، کیونکہ معین الدین چشتی بچہ دیں گے۔ رزق مانگنا ہے معین الدین چشتی سے مانگو، معین الدین چشتی رزق کے مالک ہیں۔ زندگی مانگنی ہے معین الدین چشتی سے مانگو، معین الدین چشتی زندگی کے مالک ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ، ٹھیک ہے؟ اور کفار کا عقیدہ کیا تھا کہ نہیں، لات، ہبل، عزا، یہ سب کسی چیز کے مالک نہیں ہیں کہ ہم کو دے سکتے ہیں کچھ، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ دونوں میں، کفار مکہ میں اور بریلویوں کے اس اعتقاد کے ماننے والے جس کا بھی ذکر کیا گیا، دونوں میں اگر کمپریزن کیا جائے تو اہل مکہ زیادہ خرابی پہ ہیں یا یہ بریلوی زیادہ خرابی پہ ہیں؟ شباب،
اہل مکہ جنہوں نے بتوں کو صرف اپنا سفارشی مانا، مالک نہیں مانا، اور بریلوی جنہوں نے اپنے معبودوں کو، انسانوں کو، اپنے اولیاء کو مالک مانا، دونوں میں کون زیادہ ہلاکت کے قریب ہے؟ اہل مکہ زیادہ برے تھے یا یہ بریلوی؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، سن لو غور سے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ القوی کا دربار لگا ہوا ہے اور سارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ کے دربار میں، ورد چل رہا ہے، ذکر و اذکار کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اتفاق سے چند مریدین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان میں سے 5 یا 6 مریدین کی روحیں پرواز کر گئیں، مر گئے۔ خواجہ کے دربار میں ان لوگوں نے دم توڑ دیا۔ جب خواجہ اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو مریدین نے خواجہ سے شکایت کی کہ خواجہ، آپ کے دربار میں یہ لوگ لو لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی روح نکل گئی ہے، ان کی جان نکل گئی ہے، لہذا آپ ان کی روح کو ان کے جسم میں واپس کر دیجئے، نہیں تو 24 نمبری وہابی، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، یہ لوگ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر بہت کیچڑ اچھالیں گے، بہت اعتراض کریں گے، تو برائے مہربانی خواجہ آپ ان کے جسم میں ان کی روحوں کو واپس ڈال دیجئے۔ خواجہ نے لو لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ملک الموت نے ان کی روح نکالی ہے، ملک الموت سے آپ رجوع کیجئے۔ ملک الموت کو خواجہ نے بلایا، آواز دی، ملک الموت ان کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف نکل چکے تھے۔ خواجہ نے کہا ملک الموت ان کی روح کو ان کے جسموں میں واپس کر دو۔ ملک الموت نے کہا خواجہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی پوری ہو گئی، میں ان کی جان کو نکال لوں، اس لیے میں نے ان کی جان کو نکالا ہے۔ پہلا آسمان کراس کر گیا ملک الموت۔ خواجہ نے پھر لو لگائی اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ ملک الموت سے رجوع کیجئے۔ خواجہ نے پھر رجوع کیا، ملک الموت نے کہا کہ خواجہ اب میں کروں کیا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دوسری طرف آپ کی التجا ہے، لہذا میں شش و پنج میں پڑا ہوں کہ آپ کے حکم کو مانوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے رہا ہوں آپ کے حکم پر، اس لیے میں ان روحوں کو ان کے جسموں کے اندر نہیں لوٹاؤں گا اور ان روحوں کو لے کر کے میں جا رہا ہوں۔ بات ہوتی رہی، خواجہ لو لگاتے رہے، گزارش کرتے رہے، ملک الموت 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا ان روحوں کو لے کر کے۔ خواجہ کو اس کے بعد جلال آ گیا، غصہ آ گیا، خواجہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے، 7ویں آسمان سے فرشتے کے ہاتھ سے خواجہ نے ان روحوں کو چھین لیا اور چھین کر کے اپنے مریدین کے جسم میں پھینک دیا۔ سارے مریدین زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ سنے شباب، یہ اعتقاد ہے، یہ ہے اعتقاد ہے، یعنی موت کا مالک، روحوں پہ حکمرانی کرنے والا ایک ایسا انسان جو بذات خود اس دنیا میں نہیں ہے، اپنی قبر کے اندر مدفون ہے، اس کو لوگ زندہ نہیں تصور کرتے۔ یہ جاہلانہ اعتقاد، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی سواد اعظم ہیں، ہم ہی فرقہ ناجیہ ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا اور وہاں سے فرشتے کے ہاتھ سے روحوں کو چھین لیا، چھین کر کے مریدین کے جسم میں ڈال دی۔ ایسے لوگوں کا شرک کفار مکہ کے شرک سے
کہیں زیادہ قبیح اور گھناؤنا ہے۔ سمجھے نا شباب؟ ایک دوسرا واقعہ، ملک شام سے ایک قافلہ نکلا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ الغنی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے۔ بغداد میں آپ موجود تھے۔ شام کا وہ قافلہ مرد، عورت اور بچوں پہ مشتمل تھا۔ ہر ایک کے دل کے اندر یہ شوق تھا کہ خواجہ کے دربار میں حاضری دیں، خواجہ کے دربار سے مشرف ہوں۔ اسی شوق ملاقات میں، شوق شرف میں شام سے وہ قافلہ چلتا آ رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں کے ایک جھنڈ نے قافلے کو گھیر لیا، قافلے کو گھیر لیا۔ اس وقت سارے لوگوں کے دماغ میں آیا کہ کیا کیا جائے۔ قافلے کا جو سردار تھا اس نے خواجہ کو پکارا، خواجہ معین الدین چشتی المدد، مدد کیجئے، ڈاکوؤں کے چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت ہماری مدد نہیں کی تو شام سے کوئی دوسرا قافلہ نہیں نکلے گا آپ کے دربار کی زیارت کے لیے، لہذا آپ ہماری مدد کیجئے، ڈاکوؤں کے چنگل سے ہمیں آزاد کرائیے۔ یکایک یہ لو لگانا تھا، خواجہ کو پکارنا تھا کہ آسمان سے ایک چپل گرا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے سر کے اوپر، وہ مر گیا۔ ڈاکوؤں نے سمجھا یہ کوئی کرامت ہے، کوئی معجزہ ہے، یہ اللہ والے ہیں، لہذا سارے ڈاکو قافلے کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ خواجہ سے جب لو لگایا تو خواجہ کا ایک چپل آسمان سے آیا جو ڈاکو کے سر کے اوپر گرا، ڈاکو مر گیا، اور پھر یہ لوگ گھبرا کر کے بھاگ گئے۔ قافلے والوں نے اس نعل کو، اس چپل کو بہت ہی مقدس سمجھا، بہت ہی مبارک سمجھا، اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے پھر خواجہ کے دربار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خواجہ کے دربار میں پہنچے حاضری دینے کے لیے۔ دربان نے پہلے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں کہاں سے، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ شام سے آ رہے ہیں۔ ان کے سامان کی تلاشی لے گئی خواجہ کے دربار میں حاضری دینے سے پہلے، تو ان کے سامان میں خواجہ کا ایک نعل مبارک ملا، چپل ملا، اور وہ نعل مبارک جو کئی دنوں سے غائب تھا۔ سارے مریدین ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پریشان تھے۔ جب ان لوگوں کے یہاں سے نعل مبارک کو ملی، خواجہ کے دربار میں ان لوگوں کی حاضری ہوئی، بتلایا گیا کہ حضور اقدس، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، آپ کے نعل مبارک کی ان لوگوں نے چوری کی ہے۔ خواجہ مسکرائے، ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سنو، ان لوگوں نے ہماری چوری نہیں کی ہے۔ جب یہ لوگ فلاں صحرا میں تھے، ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا تھا، اس وقت قافلے کے سردار نے مجھے آواز لگائی تھی کہ میری مدد کیجئے۔ میں نے اپنا نعل مبارک یہیں سے پھینکا، اور نعل مبارک پھینک کر کے میں نے ڈاکوؤں کے سردار کو مارا تھا، وہ مر گیا۔ کیا ایسا واقعہ ہے کہ نہیں؟ قافلے والے تم بتلاؤ۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، لہذا ان لوگوں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے مدد کے لیے اپنا چپل پھینک کر کے مارا تھا ڈاکوؤں کے سردار کو۔ سبحان اللہ، یہ کرامت ہے ہمارے خواجہ کی، یہ کرامت ہے ہمارے خواجہ کی، خواجہ معین الدین اجمیری کی، خواجہ معین الدین چشتی کی۔ ہاں شباب، یعنی عراق، بغداد عراق میں ہے، شام جس کو سیریا کہتے ہیں، تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ کتنا؟ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ وہاں سے ایک بندہ آواز لگاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی 3000 کلومیٹر کے فاصلے سے آواز کو سن لیتے ہیں اور وہیں سے اپنا چپل پھینکتے ہیں، اور چپل 3000 کلومیٹر دور جا کر کے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ان لوگوں نے چھوڑا؟ کسی چیز کو چھوڑا؟ کفار مکہ لات کی عبادت کرتے تھے، عزا کو پوجتے تھے، ہبل کو پکارتے تھے، لیکن یہ اعتقاد رکھتے تھے یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، صرف ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور یہاں تو روح کا مالک معین الدین چشتی، مدد کے مالک معین الدین چشتی. نعوذ باللہ من هذا الضلال ونعوذ باللہ من الجہل. قل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کہ کیا تم لوگ اب اللہ تعالیٰ کو بتلاؤ گے، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، ایسی چیز کے بارے میں جسے نہیں اسے پتا ہے آسمان میں اور زمین میں. یعنی تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. کس کو تم بتلا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا ہے. سمجھ گئے نا شباب؟ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہو اور گویا یہ تصور کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں جو ہے اس کو نہیں جانتا، زمین میں جو ہے اس کو نہیں جانتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس ہے. وتعالی، اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند مقام ہے. عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ براءت کا اظہار کرتا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.